بلوچستان میں قوم پرست پارلیمانی سیاست کئی دائروں اور حدود میں محو گردش ہے۔ قوم پرستی کا دعوے دار BNP عوامی کونسل سیشن کے انعقاد پر اپنے قائدین سے بچھڑ گئی۔ خواتین بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار کے عامل ہیں، لیکن مسخ شدہ معاشرے کے نعش کے تعفن اور بدبو کو کیسے چھپایا جائے؟ یوم خواتین کے حوالے سے خبر تفصیلات میں سنیے۔ آج مارچ کی 7 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان میں قوم پرست پارلیمانی سیاست کئی دائروں اور حدود میں محو گردش ہے۔ قوم پرستی کا دعوے دار BNP عوامی کونسل سیشن کے انعقاد پر اپنے قائدین سے بچھڑ گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کا چوتھا کونسل سیشن برائے 2023-2028 خضدار میں منعقد کیا گیا، جس میں میر اسرار اللہ خان زہری بلا مقابلہ صدر اور سید اکبر شاہ بلا مقابلہ سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے۔ کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ اب ہم عمر کے اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں اتحاد و اتفاق کر کے قومی وسائل کو لوٹ کسوٹ سے بچانا ہوگا۔ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل، نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ و دیگر قوم پرست جماعتوں کے سربراہان کو دست بستہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر قوم دوستی و وطن دوستی کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ BNP عوامی کے مرکزی صدر اسرار زہری کی اتحاد کی خوابیدہ خواہش اور اس کی تکمیل سے قبل انہیں خود کئی اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ بلوچ قوم پرست قوتوں نے اپنے دستور و منشور کو جن حقائق پر ڈھال کر تشکیل دیا، اگر اس کی محض چند صفحات پر عمل کیا جاتا تو آج زمینی حقائق صورتحال کوئی اور تشکیل دے دیتے۔ لیکن پاکستان میں پارلیمانی سیاست پر اداروں کی آئینی شکنجوں نے وفاقی پارٹیوں تک کو نادیدہ زنجیروں میں جکڑ دیا۔ بلوچ قوم پرست پارٹیاں کس کاتے میں؟ بلوچ پارلیمانی سیاسی قیادت اپنی صفوں میں موجود ان عناصر کو بآسانی تلاش اور ان کی سازشوں کا قمع کر سکتی ہیں جو اتحاد کے اعلان کے بعد بیانات اور طنزیہ جملوں کی مہم جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ بلوچ مزاج پر شک، طعنہ اور طنز ہمیشہ گراں گزرتے ہیں، لہٰذا ان سے گریز کیا جائے۔ قومی فلاح کی سوچ ملت کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے، جبکہ محدود قبائلی ناپختہ تصور خلیج اور پسماندگی میں دھکیل دیتا ہے۔ برانزئی قبائل کے عمائدین نے دالبندین پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریکارڈک کسی ایک قبیلے کی ملکیت نہیں بلکہ چاغے کی تمام قبائل کی ملکیت ہے۔ ریکارڈک میں سب سے پہلے چاغے اور رخشان ڈویژن کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ قبل ازیں ریکارڈک اور نوکنڈی کے محمدزئی قبائل کے عمائدین نے محمدزئی ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریکارڈک کی زمین کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ بلوچ قوم پرست سیاسی قوت مصلحت اور ووٹ بینک کی سیاست سے بالاتر ہو کر ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے مداخلت کریں اور رواداری و اعتماد کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے عملیت کا مظاہرہ کریں۔ خواتین بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار کے عامل ہیں، لیکن مسخ شدہ معاشرے کے نعش کے تعفن اور بدبو کو کیسے چھپایا جائے؟ ضلع کیچ میں بین الاقوامی عالمی یوم خواتین منانے کے لیے جائزہ اجلاس پیر کے روز سرکٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیچ عقیل کریم نے کی، جبکہ غیر سرکاری تنظیم نیاد کے سربراہ اور ایونٹ کے چیف آرگنائزر سنگین گچکی کے علاوہ کیچ کے سرکاری محکموں کے سربراہان اور غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداران بھی اجلاس میں شامل تھے۔ یوم خواتین کی تقریبات کا آغاز 8 مارچ کو گرلز کالج تربت کے مقام پر کیا جا رہا ہے، جو 2 دن تک جاری رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی تقریبات میں عوامی فنڈز کا بے دریغ استعمال خواتین کو وہ مساوی مقام دلا پائے گی جسے بلوچ ہزاروں سال قبل اپنی خواتین کو دے چکا ہے؟ معاشرتی اور مذہبی انتہا پسندی نے بلوچ تہذیب کو مسخ کر دیا ہے، لیکن ان اقدار کو زندہ اور رائج کیا جائے جنہیں متمدن اور مہذب بلوچ اپنی شناخت قرار دیتا ہے۔
انتظامی نااہلی عوام کے لیے المیوں کو جنم دے رہا ہے۔ رزقی ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سرکی قلعہ میں ایک گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گیس لیکیج دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اقوام متحدہ کی جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ افغان عبوری حکومت کا سلوک انسانیت کے خلاف جرم کے مترادف ہے۔ اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان عبوری حکومت کی زیر قیادت افغان حکومت نے خواتین کی ملازمت پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی اور حقوق، ان کی سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کی صلاحیت کو بہت حد تک محدود کر دیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کی جنگ کے لیے اگر چین نے روس کو ہتھیار بھیجے تو اس کے نتائج ہوں گے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ بیجنگ ایسا کرنے سے باز رہے گا۔ اولاف شولز نے یہ بیان واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے 2 دن بعد عالمی ذرائع ابلاغ کو دیا ہے۔ اپنے دورے سے قبل جرمن چانسلر نے بیجنگ پر زور دیا تھا کہ وہ ہتھیار بھیجنے سے گریز کرے اور اس کے بجائے روس پر یوکرین سے اپنی فوجیں نکالنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ کسی بھی کمپیوٹر کی کی بورڈ کو دیکھیں تو ایف اور جے کیز دیگر سے مختلف نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف اور جے کیز میں لکیریں موجود ہوتی ہیں، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور باقی کیز میں یہ لکیریں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب کافی دلچسپ ہے، اور اگر آپ کو کبھی کمپیوٹر کلاس میں جانے کا موقع ملا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے واقف بھی ہوں۔ ایف اور جے کیز کو ہومنگ بارز بھی کہا جاتا ہے، اور ان پر موجود لکیریں ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد دونوں ہاتھوں سے ٹائپنگ کے دوران کی بورڈ پر نظر ڈالے بغیر ٹائپ کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی ایف اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی جے پر رکھیں اور پھر ٹائپنگ شروع کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی نظریں اسکرین پر رکھتے ہوئے ٹائپ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان لکیروں سے آپ کے دماغ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹائپنگ کے لیے ہاتھ درست پوزیشن پر ہیں، کیونکہ وہ لکیریں انگلیوں کو محسوس ہوتی ہیں۔ ان لکیروں سے دماغ کو علم ہو جاتا ہے کہ ایف، ڈی، ایچ یا دیگر کیز کس جگہ پر ہیں اور ٹائپ کرتے ہوئے انگلیوں کو کہاں لے کر جانا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔